اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فرعون نے بڑا گھمنڈ کیا، بڑا اکڑ کیا، بڑا تکبر کیا، اور فرعون چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار ڈالتا تھا۔ معلوم ہے حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے، بولو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے، آپ کو معلوم ہے فرعون نے اعلان کر دیا تھا۔ فرعون کا نام تو سنا نا، کمینہ تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، بڑا ظلم کرتا تھا۔ اس نے اعلان کر دیا اس نے اعلان کر دیا، کوئی بھی لڑکا میرے علاقے میں پیدا ہو، بولو نا قتل۔ کیوں؟ اس لیے کسی نے اس کو کہا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا تیری کرسی جائے گی۔ کرسی تو سب کو بہت پسند ہے، اب میری کرسی چلی جائے گی، کوئی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اعلان کر دیا میرے علاقے میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اسے، بولو اسے، ارے قرآن نے کہا، بولو نا قرآن نے، پڑھیں گے بچے میرے ساتھ میں پڑھیں گے 20واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا فرعون کی حالت کیا تھی، اللہ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فرعون نے بڑا گھمنڈ کیا، بڑا اکڑ کیا، بڑا تکبر کیا، اور فرعون چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار ڈالتا تھا، عورتوں اور ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کرتا تھا۔ ارے فرعون نے اعلان کر دیا میرے علاقے میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو، بولو۔ اور اسی زمانے میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ اب ماں گھر میں ہے اور بیٹی بھی گھر میں ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی بڑی بہن، بولو حضرت موسیٰ کی بڑی بہن، اور ماں بھی گھر میں ہے، اور حضرت موسیٰ پیدا۔ اے اللہ کی قسم حضرت موسیٰ کتنے خوبصورت ہوں گے، کیونکہ یہی وہ ہے جن کو اللہ نبی بنانے والا ہے، جن کو آسمان سے کتاب دینے والا ہے۔ تو ماں اور بیٹی نے فیصلہ کیا ہم کسی کو بتائیں گے نہیں ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اس لیے کہ بتائیں گے تو آئے گا فرعون کی پولیس آئے گی، ارے فرعون کا لشکر آئے گا ہمارے بیٹے کے ٹکڑے کر دے گا۔ اور ماں کہتی ہے میرے اتنے خوبصورت جگر کا ٹکڑا اس کے ٹکڑے ہو جائے میں کیسے برداشت کروں گی۔ اب ماں اور بیٹی نے وہ کون پیدا ہوئے، بولے حضرت موسیٰ ابھی تو پیدا ہوئے، چھپا دیا بچے کو، ماں چھپے چھپے دودھ پلاوے، بلکہ بچہ تو روتا ہے نا، جیسے حضرت موسیٰ رونے لگے نا تو نیچے کمرہ بنایا، ماں وہ نیچے کمرے میں لے کر جائے، ارے پڑوسی کو بھی پتا نہ چلے، قریب میں رہنے والے کو بھی پتا نہ چلے۔ بس وہ ماں اور بیٹی نے ارادہ کیا کہ ہم یہ جو گھر میں بچہ آیا اسے سنبھالیں گے، کسی کو پتا نہیں چلے گا، ہمارے پڑوسی کو بھی نہیں، ہمارے رشتے دار کو بھی نہیں، ہمارے خاندان والوں کو بھی نہیں، اس کا پتا چلے گا وہاں خبر جائے گی۔ بولو ہمارے بچے کو ایسا کرتے کرتے 40 دن ہو گئے۔ کتنے دن گزر گئے؟ یعنی حضرت موسیٰ 40 دن کے ہوئے، 40 یعنی 1 مہینہ 10 دن، ارے بولو 1 مہینہ 10۔ اور وہاں فرعون کو خبر مل گئی، انفارمیشن آ گئی کہ ایک جھوپڑا ہے، ایک گھر ہے اور وہاں ایک بچہ ہے اور وہ 40 دن کا ہوا ہے، اور میرے پولیسوں کو خبر نہیں، میرے لشکر کو خبر نہیں، میرے کام کرنے والوں کو خبر نہیں۔ ارے فرعون لال پیلا غصے ہو گیا، سارا پولیس ڈپارٹمنٹ کو بلایا، کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ میں نے 1000 2 ہزار اور 5 ہزار پولیسوں کو پھیلا کے رکھا ہے، کہیں بھی لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دو۔ ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ فلاں محلے میں ایک گھر ہے، اس میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور گھر کے اندر تہ خانہ بھی بندہ ہوا ہے، جب دودھ پلانے کا ٹائم آتا ہے تو ماں نیچے لے کر جاتی ہے، بچہ روتا ہے تو اس کو نیچے کے کمرے میں لے کر جاتے، اور تم لوگوں کو خبر نہیں۔ وہ سارے پولیس گرم ہو گئے کہ بھائی ہم کو پتا نہیں چلا، سب آ گئے، بولو کہاں پر آ گئے؟ گھر پر آ گئے، اور زور زور سے دروازہ کیا کھٹکھٹایا ہوگا، دروازہ توڑ ہی دیا۔ اور ماں دروازے کے پاس کھڑی، کیا ہوا؟ کہا یہاں لڑکا ہے، ہم کو انفارمیشن ملی ہے اور بادشاہ فرعون نے ہم کو بھیجا ہے، ہم کو بہت دھمکایا ہے، اگر ہم یہ لڑکے کو، اور ہم کو تو یہ آرڈر دیا ہے کہ جب لڑکا ملے تو لڑکے کو بھی مارنا اور جتنے گھر میں رہتے سب کو مارنا اور یہ گھر کو آگ لگا دینا۔ اس لیے 40 دن ہو گئے ہم کو پتا نہیں چلا۔ فرعون کہتا میرے کو پتا نہیں، فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کہتا میرے کو پتا نہیں چلا، اتنی پولیسوں کے بعد، اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ کے بعد میرے کو پتا نہیں چلا کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے، 40 دن گھر میں رہتا ہے اور میرے کو پتا نہیں چلا۔ اور سارے لوگوں نے گھر کو گھیر لیا، بولو سارے لوگوں نے گھر کو، اور کیسا پوچھ تاچھ ہوئی ہوگی، ارے کوئی گھر میں، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، کوئی اوپر چھت کی طرف جا رہا، کوئی نیچے تہ خانے میں جا رہا، اور پوچھتے ہیں ماں کو، پوچھتے کہاں ہے تیرا لڑکا؟ نہیں ہے، بچہ ہی نہیں ہے۔ ارے ہوتا تو ہم خبر کرتے، گھر میں سب کو پوچھا، کہا نہیں یہاں کوئی بچہ نہیں ہے۔ وہ سب حیران ہو گئے، بھائی
کہ پورے گھر میں نہ ملے. کون نہیں مل رہے؟ اور کتنے دن کے ہو گئے ہیں؟ نہیں مل رہے. کہا کسی نے کہا کہ اڑوس پڑوس میں کہیں چھپایا ہوگا, ان کو ہم سے پہلے خبر ملی ہوگی. کہا پورے محلے کی تلاشی لو. ارے میرے دوستوں گھنٹوں گھنٹے تک تلاشی شروع ہوئی مگر پورے محل. آخر میں کہا کہ نہیں ملا. تو حضرت موسیٰ کی ماں نے کہا میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہاں میرا بچہ نہیں ہے, یہاں نہیں ہے, میرا بچہ نہیں ہے یہاں پر. تو یہ سب پولیسوں نے آپس میں سوچا یہ انفارمیشن برابر نہیں آئی ہم کو, غلط ہے, افواہ پھیلاتے. گئے فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو جا کر کہا ہم نے پورے محلے کو دیکھا. ارے ہم نے نیچے تہ خانے میں گئے, چھت پر گئے, ارے دیواروں کو توڑا, ہم نے دروازہ توڑا, ہم نے الماریاں توڑی, ہم نے سارا فرنیچر اوپر نیچے کر دیا مگر کہیں بچہ نظر نہیں آتا. تو فرعون بھی بڑا خوش ہوا. ہاں غلط خبریں لوگ دے دیتے ہیں, باقی کس کی مجال ہے کہ لڑکا پیدا ہو اور میرے علاقے میں پیدا ہو اور بچ جائے. خیر یہ لوگ تو چلے گئے. یہاں جب سناٹا ہو گیا تو کسی طرح دروازے کو بند کیا ماں نے اور اپنی بیٹی کو پوچھتی ہے کہاں ہے میرا بیٹا, کہاں ہے؟ کون؟ موسیٰ کہاں ہے میرا بیٹا, 40 دن کا میرا لال, میرا لگتے جگر, میرے کلیجے کا ٹکڑا کہاں ہے؟ اور بیٹی روتے روتے کہتی بیٹی بڑی عمر کی ہے, بڑی عمر مطلب 8-9 سال عمر کی. کہتی ہے بھائی کا انتقال ہو گیا. بولو بھائی کا؟ ماں کی میرا بیٹا انتقال. ہاں ماں ضروری تھا اس کو مارنا, نہیں مارتے نا تو وہ فرعون کی پولیس تم کو بھی مارتی, میرے کو بھی مارتی اور پورے گھر کو آگ لگا دیتی. اسے ضروری تھا تو مانے کا, لیکن کہاں مارا؟ تو کہا کہ وہ اپنے گھر میں تنور جلتا ہے نا بھائی, اس زمانے میں ایسا گول ایسا تنور ہوتا تھا جس میں آگ جلتی رہتی تھی, اسی میں کھانا پکا کرتا تھا. کہا ماں میں نے اس میں پھینک دیا. ماں میں نے اس میں کن کو موسیٰ پھینک دیا میں نے اس میں. اور کتنے گھنٹے ہو گئے؟ ارے کتنے گھنٹے تو ہمارے گھر کی تلاشی ہوئی, کتنے گھنٹے اڑوس پڑوس کے گھر کی تلاشی ہوئی, ابھی تو پولیس کا ڈپارٹمنٹ گیا ہے. ارے 4-5 گھنٹے ہو گئے, او بچہ تو جل کر ختم ہو گیا. یہ کہہ کر بیٹی رونے لگی ماں اب وہ بیٹا ہمارے گھر میں نہیں رہا, 40 دن ہم نے بہت پیار محبت سے اسے پالا, اب وہ بیٹا نہیں رہا. ارے ماں تو ماں ہوتی نا, ماں کہتی لیکن تو نے ڈالا کا کہا ماں تنور میں ڈالا, جل کے ختم ہو گیا ہوگا. ماں دوڑتے دوڑتے تنور کے پاس گئی, میرا بیٹا میرا بیٹا. اے اللہ کی قسم میرے دوستوں کتابوں میں لکھا ماں جب تنور کے کنارے پر پہنچی, آگ جل رہی ہے, دھواں اڑ رہا ہے اور گرم آگ کا دھواں اوپر اڑ رہا, لیکن ماں نے دیکھا آگ کے اندر 40 دن کا لڑکا موسیٰ لیٹے ہوئے اور مسکرا رہے. تو ماں نے کہا ہے میرا بیٹا. بیٹی نے کہا ماں اب نہیں کہا بیٹا تو آ. وہ بیٹی ہے اس نے بھی کہا میرا بھائی تو ادھر ہی ہے. ارے ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں نے کبھی آگ کو نہیں دیکھا کہ میرا ہاتھ جلے گا نہیں جلے گا. ماں نے سیدھے اپنے ہاتھ ڈالے اور بیٹے کو نکالا. کتابوں میں لکھا جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن کے تھے ان کو باہر نکالا, ایسے نکالا کہ ماں کے ہاتھ کے اوپر بھی آگ کا کوئی نشان نہیں, اور بیٹا گھنٹوں تک رہا, اس کے چہرے پر بھی کوئی آگ کا نشان نظر نہیں آتا. اب سننا, ماں نے نکال تو لیا, اپنے بیٹے کو سیدھے سے لگایا, میرا بیٹا زندہ ہے, میرا بیٹا زندہ ہے. اور پھر ماں نے عجیب کہا اوپر والا کتنے پیار سے تو نے میرے بیٹے کو زندہ رکھا, آگ میں کوئی زندہ رہتا ہے, میرا بیٹا کیسے زندہ رہا؟ اللہ کی آواز آئی, اے میری بندی, اے میری بندی, میں نے اپنے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو 40 دن 40 رات آگ میں رکھا تھا, آگ کو باغ بنایا تھا. جو اللہ اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو 40 دن 40 رات رکھ سکتا ہے, کیا وہ اپنے آنے والے نبی کو 4-5 گھنٹے آگ میں نہیں رکھ سکتا ہے؟ جس اللہ نے حضرت ابراہیم کو کتنے دن رکھا؟ بولو نا کتنے دن؟ 40 دن اور 40, اور آگ کو کیسے باغ بنا دیا. 17ویں پارے میں اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میری بندی, اگر میں اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ کو 40 دن اور 40 رات آگ میں رکھوں, اللہ فرماتا اگر میں نے نبی موسیٰ کو کچھ گھنٹے آگ میں رکھا تو کون سے تعجب کی بات ہے. پورا ہاسوڑ بولے نا آگ جلانے والا کون ہے, آگ کو گھرمانے والا کون ہے, اور آگ میں کسی کو باغ بنانے والا کون. یہی سبق ہم کو یہ مہینے میں غوث پاک نے بھی دیا ہے.